الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء قرآن کریم کی 4 نمبر سورت ہے اور یہ سورت 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل تقریباً 1.5 پارے کی سورت ہے. سورۃ النساء بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس کے نزول کا اکثر حصہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہونے کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو گیا تھا. احد کی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی بیوگان، ان کی بیویاں، ان کے بچے بچیاں، خاندان کے دوسرے لوگ، ان کی زندگی کی ضروریات کے حوالے سے اور اسی طرح وراثت کے مسائل کے حوالے سے، ان کے نان نفقے کے حوالے سے اور خصوصاً خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہو گئے تھے. تو اسلامی ریاست کی تشکیل جس کی بنیاد پڑ چکی تھی، جس کے اصول و ضوابط وضع کیے جا رہے تھے، وحی کے نزول کا سلسلہ جاری تھا. اس وقت ضرورت تھی ایسے معاشرتی قوانین کی کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کا خاندانی سسٹم مضبوط ہو، خاندانی نظام تقویت پکڑے اور خاندان کے تمام افراد کو یکساں حقوق اور تحفظ حاصل ہو. ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل فرمائی. سورۃ النساء جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس سورت کو سورۃ النساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی سورت ہے اور اس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. قرآن کریم کی ایک سورت طلاق ہے جو 28ویں پارے میں آتی ہیں. اس سورت کو سورۃ النساء صغریٰ یا قصرہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس میں مضمون موجود ہے اور مختصر سورت ہے. اس مناسبت سے اس کو بھی سورۃ النساء ہی کہا جاتا ہے. اس سورت کو النساء کہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سورت کے اکثر احکام کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، خاندانی زندگی کے ساتھ ہے اور ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی کے حوالے سے مختلف اصول بیان کیے گئے ہیں، متعین کیے گئے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کو نساء کہا گیا ہے. قرآن کریم کی یہ سورت اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسلام خواتین کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے اور خواتین کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو ان کو یہ سورت جواب دیتی ہے کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی سورۃ الرجال موجود نہیں ہے، مردوں کی صورت موجود نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام پر سورت آئی تو اس وجہ سے آئی، یا جیسے سورہ مریم ایک خاتون کے نام پر آئی تو اس وجہ سے آئی کہ اللہ خواتین کی عزت کو، ان کے احترام کو، ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کی تلقین کرتے ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اتنی نصیحتیں فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری چند نصیحتیں فرمائیں، آپ کے کلام کا آخری حصہ، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا. اس اعتبار سے یہ صورت بہت زیادہ اہم اور بہت ہی تفصیلی احکام اور بنیادی احکامات پر مشتمل ہے. پھر اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ اس صورت کے اندر وراثت کا بیان کیا گیا ہے. ایک شخص مر جاتا ہے، مرنے والے کے ورثاء کون ہوں گے، اس کی وراثت کو تفصیل سے ذکر کیا گیا. شرعی طور پر اس کے وارثین کا ذکر کیا گیا، ورثاء کا تذکرہ کیا گیا. سورت کی آیت نمبر 35 سے
پھر میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ان کے ازدواجی تعلقات اور ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ تیمم کا طریقہ اس صورت میں بتایا گیا۔ نماز کی قصر اور خوف کی نماز، اس کے احکام اور اس کی ضروریات پر اس صورت میں احکام بیان کیے گئے۔ اس صورت کا ایک اہم حصہ یہودیوں کی سازشوں اور منافقین کی بدعمالیوں پر مشتمل ہے کہ یہودی کیسے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، کیسے منافق ان کے اعلی کار بنتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اختتام پر عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کے ایک غلط عقیدے جو شرک پر مبنی تھا کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ خدا تین ہیں، ایک خدا ہے، نعوذ باللہ، ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، یا ایک خدا ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس خدا ہے، تین خدا ماننا، تثلیث کا عقیدہ، اس کی نفی کرتے ہوئے، ان کے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس چیز کی تعلیم دی گئی کہ وہ شرک سے بچیں۔ سورت کا جب آغاز کرتے ہیں تو اس سورت نساء کی سب سے پہلی آیت ہی اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتی ہے، کیونکہ انسانوں کا آپس کے حقوق کو ادا کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب حقوق کی ادائیگی میں خوف نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے حق ادا نہ کیا تو ہمیں سزا دی جائے گی، ہمیں پکڑا جائے گا، ہمیں جرم وار قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک ملک میں کوئی ریاست اپنے ملک میں قانون بناتی ہے اور رعایا کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس قانون کی پابندی کرنی ہے، التزام کرنا ہے، تو رعایا کو اس قانون کی پابندی کرنے کے لیے تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے اگر اس قانون کو کوئی توڑے گا اور اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ہوگی، اس کو جرمانہ ہوگا اور اس کا یہ عمل جرم شمار ہوگا۔ تو اس خوف کی وجہ سے لوگ اس قانون پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ نساء میں جن حقوق کی ادائیگی کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پہلی ہی بات یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، کہ اے انسانوں اللہ سے ڈرو، تمہارے آپس کی رشتہ داریاں، تعلق داریاں ایک مرد اور عورت کی وجہ سے ہیں، یعنی اللہ نے تم تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور جب تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور مختلف مردوں اور عورتوں کی جماعتوں میں بڑھا دیا، تمہاری تعداد کثیر ہو گئی، لیکن اصل کے اعتبار سے تم آپس میں ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے اور ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہو۔ اب تمہیں کوئی گورے اور کالے، امیر اور غریب، عرب یا عجم کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ تم سب کے انسانی اعتبار سے تمام حقوق برابر ہیں، سب کی عزت، سب کی جان، سب کا مال ایک دوسرے کے لیے احترام کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ان حقوق کو پہچانو اور اللہ سے ڈر کر ان حقوق کی ادائیگی کرو۔ اس نصیحت کے ساتھ سورت کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو چیز اس سورت میں ذکر کی گئی وہ یتیموں کے حقوق کی بات تھی۔ عرب کے معاشرے میں جو بہت ساری فرسودہ چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مرنے والے کے بچوں کو اس کے مال سے محروم کر دیا جاتا تھا اور ان کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، اور خصوصاً بچیوں کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی تھی، ان بچیوں کو مال نہیں دیتے تھے، ان کو وراثت نہیں دیتے تھے، ان کو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے تھے، ان کے نکاح نہیں کرتے تھے، اگر ان سے نکاح ہو جاتا تو ان کے حقوق ادا نہ کرتے، مثلا حق مہر نہ دیتے، نان نفقہ نہ دیتے، ان کی ضروریات کو پورا نہ کرتے اور متعدد نکاح کر کے ان کو چھوڑ دیتے۔ تو قرآن کریم نے یہاں سورت کے آغاز ہی میں جن احکامات کو ذکر کیا، یتیموں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں، ان کے مالوں کو لوٹنے اور ان کو اپنے ردی مال سے تبدیل کر کے ان کا عمدہ مال کسی بہانے سے لینے کی شکل میں، قبضہ کرنے کی شکل میں، تمہارا یہ طرز عمل اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کا حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، بلکہ عام طور پر یتیم بچیوں سے زیادہ زیادتی کی جاتی تھی، ظلم کیا جاتا تھا، تو لہذا اس کی تاکید زیادہ کی گئی۔ دوسرا حکم اس صورت میں آیا اور وہ نکاح کے حوالے سے ہے، کیونکہ اولاد تو نکاح سے پیدا ہوتی ہے، وراثت اسی شکل میں ملے گی جب نسب ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی ایک قبیح عادت کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھی کہ وہ متعدد نکاح کرتے تھے، لا تعداد شادیاں کرتے تھے، ایک شخص 5، 10، 20 اور متعدد شادیاں کر کے وہ عورتوں سے تعلقات قائم کرتا تھا، اور اس کی کوئی حد اور کسی قسم کا کوئی عدد مقرر نہیں تھا۔
اب ظاہری بات ہے لا تعداد شادیاں کرنے والا بندہ نہ ان کے جسمانی حقوق ادا کرنے کے قابل ہوگا اور نہ مالی حقوق ادا کرنے کے قابل ہوگا، یہ سوائے خواہش نفس اور صرف جسمانی تسکین اور ظلم اور زیادتی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لا تعداد شادیاں کرنے کی اس قبیح رسم کو توڑا اور اس کو ایک حد میں مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو اور ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس چیز کا پابند کیا جا رہا ہے کہ تم 2 کر لو، مثنا و ثلاث و رباع، یا تم 3 کر لو یا تم 4 کر لو، لیکن شرط یہ ہے ایک نکاح کرنا ہے یا اس سے زائد کرنا ہے، تمہارے ذمے حقوق ہیں، اگر تم عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، بیویوں کے درمیان مساوات کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زائد نکاح کرو، اور اگر تم یہ عدل اور انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ تو قرآن کریم میں 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت دینے کی شرائط یہ ہیں کہ وہ ان کے حقوق کی ادا کرنے کی سخت رکھتا، عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے، اور اگر یہ حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ایک ہی بیوی پر گزارا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کے تعدد ازواج کے اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ معاشرے میں بہت ساری عورتیں ہیں، کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کنواری ہے، لیکن مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ رشتے کے انتظار میں بیٹھی اور اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اور مرد ہیں کہ جو کسی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو عورتیں بغیر نکاح کے زندگی گزاریں گی تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عورت کو خامند کے سہارے کی ضرورت ہے، اس سے اس کا خاندان بنے گا، اولاد بنے گی۔ ایک مرد جب تعدد ازواج کی طرف آئے گا، متعدد نکاح کرے گا تو اس سے خیر و برکات بھی آئیں گی، اور اس کے ساتھ پھر اس کے متعلقہ یا بیوہ عورتیں یا ایسی عورتیں جو عمر رسیدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کو ایک سائبہ میسر آ جائے گا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اسی طرح کسی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرے گا تو اس کے بچوں کی پرورش اور کفالت بھی کرے گا، وہ اس کے حقوق کی ادائیگی بھی اس کے ذمے آ جائے گی۔ یہ ساری حکمتیں قرآن کریم نے ذکر کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں متعدد نکاح کرنے کو گالی بنا دیا گیا ہے، اور لوگ ہندوانہ معاشرے سے متاثر ہو کر یا یورپ کی گندی تہذیب سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح کرنا خدا نخواستہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اب ہندو معاشرے میں ایک مرد ایک وقت میں ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے، ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتا۔ یورپی معاشرے میں آپ ایک شادی کر سکتے ہیں، ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتے۔ اب ایک شخص جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ ایک آئینی اور قانونی رشتہ ہے، اس عورت سے تعلقات قائم کرتے ہوئے اس کو جائز حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ عورت حلال ہو جاتی ہے۔ اب یورپ کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی نکاح کریں، اور اگر آپ کسی عورت سے ایک سے زائد عورتوں سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، گرل فرینڈ بنا لیں، دوست بنا لیں، ان سے جتنے مرضی عورتوں سے جسمانی تعلقات قائم کر لیں، اس پر کوئی قانون قدغن نہیں لگاتا، کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جائز کام کرنے میں قانونی رکاوٹیں ڈال دی اور ناجائز کام کرنے کے لیے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ ایک افسوسناک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس سے مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور یورپ کی گندی اور لانتی تہذیب سے متاثر ہو کر انہوں نے ایسے معاملات کی حوصلہ شکنی کرنی شروع کر دی۔ تو لہذا قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ مردوں کو نکاح کرنا چاہیے، اگر عدل، انصاف اور مساوات قائم کر سکتے ہیں ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان لمیٹڈ نہیں، لا محدود اور لا تعداد نہیں، صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 4، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر انہی خواتین کے حوالے سے یہ ذکر کر دیا، تیسری چیز قرآن کریم نے اسی پہلے رکوع میں یہ ذکر کی کہ عربوں میں عورتوں کو وراثت کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کو وراثت کا حق نہیں دیں گے، اور ان کا مقولہ یہ تھا کہ ہم عورت کو اس وجہ سے مال نہیں دیتے کہ عورت گھوڑے پر سوار نہیں ہوتی، عورت تلوار نہیں اٹھاتی، وہ جنگ نہیں کرتی، وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کرتی، اور یہ کمزور ہے۔ تو جب یہ عورت کمزور ہے، جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو اپنا مال کیوں دیں، ہم اس کو اپنی وراثت کیوں دیں؟ یہ ظالمانہ تصور تھا۔ تو قرآن کریم نے یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کا وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے، اور مرد اور عورت کو یکساں طریقے سے وراثت میں حصہ ملے گا، کوئی ان کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ سورہ نساء کا دوسرا رکوع اور اس کی 3 بڑی آیات اور اہم ترین آیات اسی موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
اور 3-4 مرتبہ یہ بات فرما دی کہ فریضۃ من اللہ، وراثت کے حقوق، وراثت کی ادائیگی یہ اللہ کے فرائض میں سے ہے، یہ اللہ نے تم پر فرض کیا، اس کو ہر حال میں ادا کرو۔ وراثت کے حقوق اور وراثت کی ادائیگی میں اصول یہ بتا دیا کہ مردوں کا حصہ عورتوں کی بنسبت دگنا ہوگا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ عورت کے ذمے معاشرتی ذمہ داریوں میں کم ذمہ داریاں اس کے سپرد کی گئی ہیں، اور مرد کے ذمے نان نفقے کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے مرد گھر کا سربراہ ہے، خاندان کا نگران ہے، اس نے کئی بچوں کی، کئی گھرانوں کی کفالت کرنی ہے، اس وجہ سے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ عورت کا حصہ اس کی بنسبت آدھا رکھا گیا ہے۔ لیکن 3 رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کو وراثت میں ہر شکل میں حصہ ملے گا، ہر صورت میں حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے والدین ہر حال میں اس کے وارث بنیں گے۔ بیوی یا شوہر دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اور اس کی بیوی یا خامد مرنے والے کی وراثت میں ہر حال میں حصہ دار بنے گا۔ اور اولاد بیٹے کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں، وہ ہر حال میں وراثت میں حصہ دار بنتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے والدین اور میاں بیوی یا اولاد موجود نہ ہو تو پھر اس کا حصہ کیا ہوگا، وہ سورہ نساء کی آخری آیت میں بیان کیا گیا۔ فریضۃ من اللہ کہہ کر اس بات کی تاکید کی گئی، بار بار تاکید کی گئی کہ وراثت کے حقوق کی ادائیگی اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے، اللہ نے تم پر متعین کر دیا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایک جو المیہ ہے آج کے زمانے میں، خاندان ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم وراثت ادا نہیں کرتے۔ لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خاندان اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم معاشرے کا اور سماج کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس میں ایسی کوتاہی کر رہے ہیں جو عرب کے جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، آج مسلمان بھی ویسا ہی جاہلانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی پاسداری کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس رشتے کی بنیاد حق مہر کو بنایا ہے، تو مہر کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہ کرو۔ حق مہر جو نکاح کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، مرد حق مہر ادا کرتا ہے اور عورت اس مہر کے بدلے میں اپنے آپ کو مرد کی رشتہ ازدواجیت میں دے دیتی ہے، سپرد کر دیتی ہے۔ تو تم اس کے نکاح کے اس عمل میں جب تم اس کو شامل کر رہے ہو تو اس کے مہر میں کوتاہی نہ کرو، مہر مکمل ادا کرو۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مہر معاف کروا لیا، مہر معاف نہیں ہوتا، اس طریقے سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تفصیلی بات علماء کرام سے پوچھنی چاہیے۔ اسی طرح عربوں کی اور قباحتیں تھیں کہ وہ ایسی عورتوں سے بھی نکاح کر لیتے تھے جن سے نکاح کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ مثال کے طور پر عرب اپنے باپ کی نکاح یافتہ عورت سے، اپنے باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اپنے باپ کی اس منکوحہ سے جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اس سے نکاح نہ کرو، یہ تو انتہائی گندہ عمل ہے، وہ تمہاری رشتے میں ماں بن چکی۔ تو جاہلیت کے دور کی جتنی رسومات ہیں ان کو چھوڑو، جو ہو چکا اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کون سی عورتوں سے نکاح ہونا چاہیے اور کون سی عورتوں سے نکاح نہیں ہونا چاہیے؟ تو قرآن کریم کی آیت نمبر 22 اور 23 میں، اور پھر اس قرآن کریم کے سورہ نساء کے 4 رکوع میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، ان رشتہ داریوں کی تفصیل بتا دی کہ 4 طرح کے رشتے ایسے ہیں کہ جن عورتوں سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ ان 4 رشتوں میں قرابت کا رشتہ ہے۔ قرابت کا رشتہ مثال کے طور پر جیسے بہن ہو بھائی، حقیقی بہن بھائی آپ اس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسرا رشتہ نسب کا ہے، ماں، دادی، نانی، اوپر کے جتنے رشتے ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مصاہرت کا رشتہ جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں، اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت اس کے نکاح میں موجود ہے اور اس کی موجودگی میں اس کی حقیقی بہن سے بھی نکاح کرے، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح رضاعت کا رشتہ، ایک مرد نے ایک عورت کا، ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا اور اسی عورت سے دوسری بچی نے بھی دودھ پیا۔ ایک بچہ اور بچی جب ایک عورت کا دودھ پئیں گے تو حقیقت میں وہ غیر تھے، لیکن یہاں رضاعت کا رشتہ پیدا ہو گیا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح بن گئے ہیں، ان کا نکاح بھی جائز نہیں۔ تو قرابت ہو، نسب ہو، مصاہرت ہو، یا پھر
رضاعت کا رشتہ ہو، ان رشتوں کی فہرست بتا دی کہ تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دیگر تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ان عورتوں کو جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان کی فہرست بیان کرنے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ باقی جتنی عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم آزاد ہو، اور ان شرائط کے ساتھ جو پیچھے ذکر کی گئی، عدل، انصاف اور مساوات کو قائم کرتے ہوئے تم ان سے نکاح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 5ویں پارے کا آغاز ہو گیا اور سورہ نساء کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں بیان کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تم انسان ہونے کے ناطے کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بچ سکو اور تم حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکو۔ اور پھر آگے جب میاں بیوی کے رشتے کو اور نکاح کے عمل کو بیان کیا تو پھر خاندانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بنیادی نصیحتیں اور ہدایات جاری فرما دی۔ سورہ نساء کا جو 5واں رکوع ہے اور اسی طرح 6واں رکوع ہے، تو اس میں خاندانی رویوں کے حوالے سے اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک بات تو یہ بتائی گئی، پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد گھروں کے خاندانوں کے سربراہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت یعنی حاکمیت عطا کی ہے، ذمہ داری مرد کو حاصل ہے، نگران وہ ہوگا، فیصلہ اس کا ہوگا، لیکن وہ مشاورت سب سے کرے گا، گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے، اور گھر کے دیگر افراد اس کی رعایا ہوں گے۔ تو مرد کو یہ چاہیے خاندان کو جوڑے اور وہ دوسرے گھر کے افراد کو عزت اور احترام دے، اور جیسے ایک حکمران اپنی رعایت کا خیال کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و آبرو اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرتا ہے، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں کوتاہی نہ کرے۔ خاندانی سسٹم کو مضبوط کرنے کے حوالے سے دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر ایک مرد کے نکاح میں ایک ایسی عورت آ گئی کہ کوئی اکھڑ مزاج ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے، یا وہ اپنے کردار اور عمل سے مرد کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتی، تو اس کے لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس 3 تدبیریں ہیں اس کی اصلاح کی۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اس کو زبان سے نرمی سے سمجھاؤ، امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گی۔ اگر وہ زبان سے پیار سے نہیں سمجھتی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، تو پھر دوسرا عمل قرآن کریم نے یہ بتایا کہ واعظ و نصیحت کے ساتھ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے عورت سے اپنے بستر کو الگ کر دو۔ ایک خاتون کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر الگ بستر پر سوئے اور وہ الگ بستر پر سوئے۔ یہ اس کی ایک خاتون کی عزت نفس پر ایک حرف آئے گا اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور وہ برداشت نہیں کر سکے گی، اس سے اس کی اصلاح ہونے کی توقع ہے۔ بعض عورتیں، بعض علاقوں کے لوگ بڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، جیسے شہروں کے لوگ نفاست پسند ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، صحرائی اور جنگلی لوگ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، درش مزاج ہوتے ہیں، تلخ مزاج ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں اگر ہوں کہ جن کو تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ واعظ و نصیحت سے بھی بات نہیں سمجھ پائی اور وہ بستر الگ کرنے سے بھی بات نہیں سمجھ پائیں، تو پھر قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان کو کیا کر سکتے ہو؟ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تم ان کو مار بھی سکتے ہو، تھوڑی بہت پٹائی بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کا مقصد صرف اصلاح ہے۔ اور اس پٹائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کا سر پھاڑ دو، منہ توڑ دو، کوئی ٹانگ اور بازو تم ان کو توڑ دو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پٹائی کرنے یا ضرب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح احوال کے لیے کچھ سختی کر سکتے ہو، لیکن ایسی ضرب نہ لگائی جائے کہ جس سے نشان پڑ جائے یا جس سے جسم کو نقصان پہنچے یا جس سے کوئی تشدد کرنے کی وجہ سے ظلم اور بربریت جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، خدا نخواستہ یہ کرنے کی تعلیم نہیں دی جا رہی، صرف یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خاتون کو اپنے مرد کی اطاعت اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اور اگر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اس سے بھی بات نہیں چلتی، تو پھر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء سے پہلے ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ پھر اگر دونوں کا مزاج نہیں مل رہا تو پھر طلاق کا راستہ ایسا ہے کہ جس سے اس رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی عورت کسی مرد کی بات نہیں مان پا رہی اور اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، اب مرد اس پر وحشیانہ طریقے سے ظلم اور زیادتی کرتا رہے، اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس کی کبھی حوصلہ شکنی، کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ تیسری ہدایت اجتماعی زندگی اور خاندانی نظام کے حوالے سے جو اس پارے کے 5ویں رکوع میں بیان کی گئی ہے کہ اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے، خاندانی نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم آپس میں عدل کرو، مساوات کرو،
حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتاتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جتنے بھی تمہارے متعلقین دائیں بائیں لوگ ہیں تمہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے، حسن سلوک، خیر خواہی، رحم دلی اور احسان کی بنیاد پر ان سے معاملہ کرو گے تو تمہارا خاندان مضبوط بھی رہے گا، ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی بھی نہیں ہوگی، اور عدل اور مساوات کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان کے جب حقوق ادا کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر توازن قائم رہے گا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی پھر آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا، اس واقعہ کا ذکر کیا، لیکن درمیان میں مسلمانوں کو طہارت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک حکم دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، مسلمانوں تمہیں نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ تم پاک اور صاف ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے آؤ۔ اگر کوئی نشے کی حالت میں ہو یا کسی کا ذہنی توازن اس وقت ٹھیک نہ ہو، جیسے کہ پہلے شراب پینے کی حرمت نہیں آئی تھی اور اس کو ممنوع نہیں کیا گیا تھا تو لوگ شراب پی لیتے تھے، نشہ آور چیزیں استعمال کر لیتے تھے، تو آداب بتائے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم کبھی نماز کے قریب نہ آنا، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اس کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی پھر وضو کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر طہارت کا طریقہ، اصل میں تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ تیمم اللہ کی طرف سے تمہیں ایک سہولت دی گئی ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ اور تمہیں کوئی بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قدرت نہیں، یا کئی سفر کی وجہ سے پانی موجود نہیں، یا کوئی بھی تمہارے اوپر ایسی صورت پیش آ گئی کہ پانی کا استعمال نہیں ہے یا پانی موجود نہیں ہے، تو تم تیمم کر سکتے ہو، اور تیمم بھی تمہارے لیے وہی پاکی لائے گا جو تم غسل کر کے یا وضو کر کے پاکی حاصل کرتے ہو۔ پھر ایک واقعہ پیش آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک منافق اپنا ایک جھگڑا لے کر آئے، اور انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ جب باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ مجھے حضور کا فیصلہ پسند نہیں، تو میں حضرت عمر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ دونوں حضرت عمر کے دروازے پر چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا، تو منافق نے یہ کہا کہ آپ میرا فیصلہ کریں۔ تو یہودی نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات سن لو کہ ہم حضور کے پاس اپنا تنازع لے کر گئے تھے اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کی تصدیق چاہی، تو منافق نے اس کی تصدیق کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور منافق کی یہ کہہ کر گردن کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا کہ جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں، عمر اس کے حق میں یہی فیصلہ کرے گا کہ اس بدبخت کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر کے اس طرز عمل پر منافقین نے بڑا شور مچایا، کیونکہ وہ بظاہر کلمہ گو تھا لیکن دل میں نفاق تھا کہ یہ تو مسلمانوں کا قتل کرنے لگے، اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے۔ یہ لوگ حرام سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کو پسند کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگتے ہیں، اور نفاق ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا۔ حضرت عمر کو نہ تنبیہ کی گئی، نہ سزا دی گئی، نہ دیت، نہ قصاص اس سے لیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان کا جو فیصلہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے طرز عمل کو تحفظ فراہم کیا گیا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ عدل پر مبنی ہے، نہ ان پر دیت ہے، نہ کفارہ ہے، نہ قصاص ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی تنبیہ یا سزا ہے۔ منافق اپنے اس جرم کا خود ذمہ دار تھا، اور وہ اس سزا کی وجہ سے جو حضرت عمر نے اس کو دی وہ کافر کردار تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی پھر مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تلقین کی گئی۔ مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے مکہ کے قیام کے زمانے میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد اور قتال کی اجازت دی جائے تاکہ ہم مشرکوں کی طرف سے ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا کہ ابھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب مدینہ آئے تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ جہاد کرو، قتال کرو، اور پھر پے در پہ جنگیں ہوئی۔ بدر کی جنگ 2 ہجری میں ہوئی، احد کی جنگ 3 ہجری میں ہوئی، 1 سال کے بعد یہ خندق کی جنگ بھی آ گئی۔ تو مسلمانوں کے بعض کے دل میں یہ خیال آیا کہ مکہ میں بھی مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں، مدینہ ہجرت کر کے آئے تو خیال یہ تھا کہ امن سے رہیں گے، اور اب بھی جنگوں کا سامنا ہے، دشمن کا خوف مسلط رہتا ہے، جہاد اور قتال پر جانا ہے، تو یہ ایک مشکل عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کو بڑے پرجوش انداز میں اس پر تنبیہ بھی کی اور جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟
حالانکہ تمہارے ہی مسلمانوں کے کچھ لوگ ایسے ہیں، والمستضعفین من الولدان والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کچھ کمزور اور ضعیف لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی مکہ میں ہیں، کافروں کی تحویل میں ہیں، ان کی عورتیں، ان کے بچے، جو بار بار اللہ سے پکار رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں کچھ لوگ بھیج دے جو ہماری مدد کریں، ہمیں اس ظلم سے نکالیں اور ہمیں اس ظلم سے نکال کر آزادی کی زندگی دیں۔ تو ان کی مدد کون کرے گا؟ اگر تم جہاد اور قتال پر نہیں جاؤ گے تو پھر مسلمانوں کی مدد کون کرے گا؟ اعلی کلمت اللہ کا کام کون کرے گا؟ تو لہذا مسلمانوں، جہاد اور قتال یہ فی سبیل اللہ، یہ طاغوت کو مٹانے، شیطان کو ختم کرنے اور اس کی قوتوں کو مٹانے کا راستہ ہے۔ اور یاد رکھو، شیطان کا مکر بڑا کمزور اور ضعیف ہے۔ تم اپنے جہاد اور قتال کے جذبے کو ٹھنڈا نہ پڑنے دو اور اپنے آپ کو ہر وقت اس کے لیے تیار رکھو۔ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ جہاد اور قتال سے گھبراتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو موت کا خوف تھا، اور موت کے خوف کی وجہ سے وہ جنگ اور قتال میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی بھی نفی کر دی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت سے بچنے کے لیے تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ یا کسی بلند چوٹیوں پر پہنچ جاؤ، موت تو تمہیں وہاں بھی پہنچ جائے گی، موت تو وہاں بھی آ جائے گی۔ تو جب موت تمہیں وہاں آ کر بھی پکڑ لے گی تو پھر تم ذلت کی موت مرنے کی بجائے جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کی موت دے گا۔ جہاد میں جانے سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو وہ شہید ہے، اور اگر کوئی زندہ واپس آتا ہے تو وہ غازی اور اس کو غنیمت بھی ملے گا۔ یہ عمل مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے کہ مسلمان ہو اور اس کے اندر جذبہ جہاد موجود نہ ہو، مسلمان ہو اور اس میں موت کا خوف ہو، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر 12ویں رکوع میں منافقین کی سازشوں کا ذکر کیا۔ منافقین وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زبان سے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا تھا، لیکن دل میں ان کے کفر اور نفاق چھپا ہوا تھا، ہر وقت سازشیں کرتے رہتے، اور ان کے مختلف گروہ بن گئے تھے۔ تو مسلمانوں میں ان کے بارے میں مختلف آراء پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ کہتی سی تھی ہمیں ان سے قتال کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، ان دھوکہ بازوں، دغا بازوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اور مسلمانوں کی بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ اس پر قرآن کریم کا 12واں رکوع، سورہ نساء کا 12واں رکوع نازل ہوا، فما لکم فی المنافقین فئتین اللہ ارکسہم بما کسبوا، کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم اختلاف کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے حالات کو کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو اس رکوع میں منافقوں کے 4 گروہ بتا دیے۔ فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کلمہ پڑھتے تھے لیکن ہجرت نہیں کی، اور آج وہ مشرکوں کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں اور تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم تو بڑے صلح جو اور امن پسند ہیں، لیکن دشمن کے پاس جا کر ان کو جنگ پر ابھارتے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں، ان کی کمزوریاں ان کو جا کر بتاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ایسے ہیں کہ ناقابل معافی ہیں، ان سے قتال کرو، جہاد کرو، جہاں ملے قتل کر دو۔ لیکن 2 گروہ ایسے ہیں کہ جو بظاہر منافق تو ہیں لیکن ان سے قتال اور جہاد نہ کرو۔ ایک وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کی ایسی جماعت کے، کافروں کی ایسی جماعت کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ امن یا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب ہیں تو وہ کافر لیکن مسلمانوں نے ان سے صلح کی ہے، جنگ بندی کی ہے، معاہدہ کیا ہے، اور یہ منافق بھی ان کے ساتھ جا کر مل کر اس صلح یا اس جنگ بندی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب تم ان سے قتال نہیں کر سکتے، تمہیں امن اور معاہدوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ یا دوسرا منافقین کا گروہ وہ ہے، کمزور لوگ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ کسی جنگ کا حصہ بنتے ہیں، نہ کسی لڑائی میں آتے ہیں، دونوں فریقین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بے ضرر لوگ ہیں، ان کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلے 2 گروہ شریر ہیں، شر پسند ہیں، شیطان لوگ ہیں، ان کے خلاف قتال اور جہاد ہے۔ دوسرے لوگ امن پسند ہیں اور ان کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے ساتھ امن کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر 13ویں رکوع میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، قتل عمد اور قتل خطا کے احکام بیان کر دی۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا اور اس میں اس کی غلطی نہیں تھی، اتفاقاً قتل ہو گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص شکار پر گیا، اس نے گولی چلائی جانور کو مارنے کے لیے، تیر چلایا کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے، اور وہ جا کر لگا کسی انسان کو۔ تو جب اگر کسی انسان کو جا کر وہ لگ گیا تو وہ بندہ مر گیا، تو اس شکل میں کیا حکم ہے؟
فرمایا ایسی شکل میں قتل خطا ہے تو وہ مسلمان ہو یا ذمی ہو، دونوں شکلوں میں اس کی دیت بھی ادا کی جائے گی اور کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اس دیت اور کفارے کی تفصیل اس رکوع میں بتا دی کہ جو مسلمان کوئی قتل خطا کر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں سے کوئی دوسرا قتل ہو گیا، تو اس کا کفارہ تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں ہے تو پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا وہ 100 اونٹ دے، اس کی دیت یہ ہے کہ وہ 100 اونٹ دے، اگر 100 اونٹ نہیں دے سکتا تو 10,000 درہم دے، یا 10,000 درہم نہیں تو 1,000 سونے کے سکے دینار دے۔ آج کے زمانے میں 100 اونٹ کی جو قیمت بنتی ہے وہ دیت کی قیمت ہوگی۔ تو ایک قتل خطا میں دیت اور کفارہ دونوں چیزیں ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس شخص نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان نے ارادتاً عمدن جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا، تو اس شخص کو معافی نہیں ہے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، دنیا میں بھی اس پر عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اگر یہ اس قتل کرنے کو درست سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ جائز تھا کہ میں نے قتل کیا، تو یہ کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے اس جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو یہ قتل عمد اور قتل خطا کی سزا اور اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے حوالے سے مسلمانوں کو بتایا کہ جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ہجرت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ، اس زمانے میں نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج اور زکوٰۃ کی طرح ہجرت کرنا بھی فرض تھا، اور جو مسلمان ہجرت نہیں کرتا تھا اس کو مسلمان شمار نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ہجرت کرنا لازم ہے، اور یہ جہاد ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لگانے والا اور اللہ کے راستے سے ہٹ کر اپنے گھر میں بیٹھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہدین کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں بتا دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ تو جہاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتا دی کہ مسلمانوں گھروں میں بیٹھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ہجرت کرو، جہاد کے لیے نکلو، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے لیے پیش کرو، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اب جب جہاد کا ذکر آیا، قتال کا ذکر آیا، ہجرت کا ذکر آیا، تو جب مسلمانوں کا لشکر جائے گا میدان جہاد میں، اپنے شہر سے نکلے گا، دشمن کا مقابلہ کرے گا، تو اس وقت کچھ احکام کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پر وہاں پر مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تھے، اور آپ نے ایک نماز ادا فرمائی، تو جب سارے مسلمان جنگ کو چھوڑ کر اور نماز میں کی جماعت میں شامل ہو گئے، تو کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ان کو قتل کرنے کا، اب دوبارہ جب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، کہ جب مسلمان جہاد پر ہوں، قتال کے لیے نکلے ہوں، تو وہ نماز کو عام طریقے سے ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ صلاۃ الخوف ادا کریں گے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام نماز ادا کرے گا، مسلمانوں کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک پہرا دے گی اور ایک جماعت میں شامل ہوگی۔ ایک رکعت ادا کر کے جماعت میں شامل ہونے والے لوگ چلے جائیں گے پہرا دینے کے لیے، اور پہرا دینے والے آ کر جماعت میں شامل ہو کر دوسری رکعت ادا کریں گے، اور پھر وہ باری باری اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں گے۔ یہ صلاۃ الخوف ذکر کیا، اور قصر کی نماز کے کچھ احکام بیان کیے، اور یہ بات فرما دی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نماز اوقات کے ساتھ فرض کی ہے، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرو اور ان نمازوں میں کوتاہی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر احکامات ہیں جن کو ادا کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ پھر سورہ اسی نساء کے 14 اور 15 رکوع میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رفاعہ نام کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ مدینہ میں رہنے والے ایک منافق نے کسی
منافق نے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے چوری کی اور وہاں سے کچھ اسلحہ بھی چرایا اور کچھ گندم وغیرہ بھی چرائی، اور اس گندم کو اٹھا کر اسلحے کو چرا کر جب نکلا تو جو تھیلا تھا یا جو بوری تھی جس میں وہ دانے تھے اس میں ایک سوراخ کر دیا اور ایک یہودی کے گھر تک اس کو لے کر گیا۔ تو جس گھر سے مال چوری کیا گیا تھا وہاں سے جب وہ مال وہاں منتقل ہوا تو وہ آٹا یا وہ دانے گرتے رہے اور ایک نشان بن گیا جس سے پتہ چلا کہ چور اس راستے سے گزر کر گیا ہے۔ منافق نے تدبیر یہ کی کہ سارا اسلحہ اس یہودی کے گھر جا کر اس کے پاس امانت رکھوا دیا کہ میں تم سے بعد میں لے لوں گا، خود غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی، شہر میں چوری کا شور ہوا، چور کی تلاش میں جب لوگ آئے تو اس کے نقش پا کو دیکھتے دیکھتے جب وہ اس کا تلاش کرتے کرتے یہودی کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ چور تمہارے گھر آئے، اس نے انکار کیا، تو لوگوں نے کہا ہم تمہارے گھر کی تلاشی لیں گے۔ جب یہودی کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس سے ہتھیار برآمد ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ چوری تو تم نے کی ہے، ہتھیار تمہارے گھر سے برآمد ہوئے۔ تو یہودی نے یہ کہا کہ یہ ہتھیار میں نے نہیں لیے، یہ فلاں ایک شخص ہے جو میرے گھر میں امانت رکھوا کر گیا۔ جب اس شخص کو طلب کیا گیا تو اس کے خاندان کے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا جی ہمارے بندے پر الزام لگایا جا رہا ہے جھوٹا۔ تو سارے حالات و واقعات وہ ایک یہودی کے خلاف جمع ہو گئے اور انہوں نے یہودی کو چور بھی بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ چوری کرنے والا بھی ہے اور الزام لگانے والا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے اس بارے میں پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، ایک مسلمان پر الزام لگا رہا ہے، اور آپ اس کا فیصلہ کرنے والے تھے کہ یہودی کو جھوٹا اور چور قرار دیں اور مسلمان کو جو بظاہر مسلمان تھا در حقیقت منافق تھا اس کو بے گناہ قرار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تقریباً 2 رکوع نازل فرمائے اور عجیب فیصلہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، اللہ نے آپ کو متوجہ کر دیا، متنبع کر دیا، اور آپ ایسے لوگوں کی وکالت کرنے جا رہے تھے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینے جا رہے تھے جو دغا باز ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں اور جو دھوکہ دینے والے ہیں۔ یہ بظاہر کلمہ گو ہیں، در حقیقت یہ منافق ہیں، اور انہوں نے آپ کو بھی جھوٹ بولا اور ایک یہودی کو پھنسانے کی کوشش کی، لہذا آپ یہ فیصلہ نہ فرمائیں۔ تو عدل و انصاف کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کا قرآن ایک یہودی کے حق میں نازل ہوا کہ یہ بے گناہ ہیں اور وہ لوگ ظالم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اس پر اللہ سے استغفار کریں۔ آپ کی شان کے خلاف تھی یہ چیز کہ آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو سن کر متاثر ہو کر ان کے حق میں رائے دینے کی بات کی، حالانکہ در حقیقت یہ خود دھوکہ باز تھے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ظاہری حالات آئے تھے آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش فرمائی، تو آپ نے استغفار کیا، اس یہودی کو بلایا، اس کو یہ آیات سنائیں اور اس کو بتایا کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہوا، تم بے گناہ ہو اور تم پر کوئی الزام نہیں۔ اب وہ جو شخص تھا جس نے چوری کی تھی اور جس نے یہ سارا ظلم اور ڈرامہ کیا تھا، جب اس کو بلایا گیا، جب اس کو پتہ چلا کہ میری حقیقت تو بے نقاب ہو گئی، تو وہ بھاگ کر مکہ چلا گیا، مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، اور پھر وہیں پر بے ایمانی کی حالت میں ایک بدترین موت کا شکار ہوا۔ تو اس سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمانوں عدل انصاف کو ہر حال میں قائم رکھو۔ پیغمبر کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ عدل اور مساوات سے قائم رہے، اور تمہارے سامنے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، قریبی ہو یا دور والا ہو، تم نے عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، رشتہ داریوں، قرابت داریوں یا تعلق داریوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ چیز ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد پھر کچھ چیزوں پر مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ انسان میں سرکشی کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکالتا ہے اور اس کو برے راستے پر لگاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو انسانوں کو متعدد آیات میں یہ بتایا گیا کہ سرکشی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا تو سبب شرک ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بدعمالیاں ہیں، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ نیک اعمال کرنے میں حضرت ابراہیم کی مثال کو دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا دیندار اور اچھے اخلاق کا مالک کون ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کرو، وہ موحد تھے، دیندار تھے، اچھے اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ اور پھر سورہ نساء کا اگلا رکوع جو رکوع نمبر 19 ہے، اس میں پھر خاندانی معاملات کے حوالے سے میاں بیوی کے باہمی معاملات اور تعلقات کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو جاہلیت کے دور میں مرد عورتوں پر ظلم کرتے تھے،
ان کو حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان کا مہر ادا نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے عدل اور انصاف کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے حقوق غصب نہ کریں بلکہ ادا کریں۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے باہمی تنازعات اور اختلافات میں اگر کوئی ایسی شکل بن جائے تو مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان اس کو اختلاف اور تنازع کو بڑھاوا دینے کی بجائے امن کے ذریعے، صلح کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ والصلح خیر، کچھ لوگ درمیان میں آئیں اور وہ صلح کا راستہ اختیار کریں تو صلح خیر ہے، صلح کی تدبیر سے خاندان بچ جائے گا، میاں بیوی کا تعلق قائم رہے گا، ان کے بچوں کے سروں پر خاندان کا ایک مضبوط سائبہ قائم رہے گا۔ اور اگر پھر بھی وہ چل نہیں پاتے، ہم مزاج نہیں ہیں، موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر جھگڑے اور تنازع کو طول دینے کی بجائے احسن طریقے سے دونوں کے درمیان جدائیگی کروا دی جائے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے ساتھ یہ 5ویں پارے کا اختتام سورہ نساء کا 20 نمبر رکوع اور 21 نمبر رکوع، پھر منافقین کا تذکرہ کر دیا کہ یہ منافقین کیسے سازشیں کرتے ہیں، دلوں میں بغض چھپایا ہوا ہے، زبان پر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں میں آ کر مسلمانوں جیسے بن جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک علامت ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اصل میں اپنے طرز عمل سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ نماز کو پابندی سے ادا نہیں کرتے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں ادائیگی کرتے ہوئے سستی کا شکار ہو جاتے۔ منافقین کا طرز عمل دوسرا یہ بتایا کہ مذبذبین بین ذالک، کفر اور اسلام کے درمیان یہ لٹکے ہوئے، اسلام کی شان و شوکت اور ترقی کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے مسلمان ہو جائے، کافروں کے وسائل اور طاقت اور ان کے مالی اسباب کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ کفر پر ہی جمے رہیں، تو یہ نہ اسلام کا فیصلہ کر پا رہے ہیں نہ کفر کا فیصلہ کر پا رہے ہیں، اور اسی حالت میں جب ان کو موت آ جائے گی تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پھر جہنم کا نچلا ٹھکانہ، سب سے بدترین عذاب وہ منافقوں کا ہوگا، ولن تجد لهم نصیرا، اور یہ اللہ کے سامنے کسی کو اپنا مددگار نہیں بنا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر فرما دیا کہ منافقوں کا یہ طرز عمل قابل مذمت ہے، قابل اصلاح بھی ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر توبہ کر لیتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے اور مخلص ہو کر اللہ کے دین پر چل پڑتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ تو مومنین میں شمار ہوگا، ایمان والوں میں شمار ہوگا۔ اس پر 5ویں پارے کو مکمل کر دیا۔ 6 پارے کا آغاز اس عنوان سے ہو رہا ہے، سورہ نساء کا 21ویں رکوع کا بعض حصہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی برائیوں کو بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کو واضح کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں اور نبوی اخلاق یہ ہیں کہ لوگوں کے عیب کو چھپاؤ، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، ان پر پردہ ڈالو، ان کو اخفاء میں رکھو۔ لیکن یہاں پر تو قرآن کریم کچھ لوگوں کے عیوب کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ بد کردار ہیں، یہ بد اعمال ہیں، اور ان کو عذاب کا بتایا جا رہا ہے، ان کی سزاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں جن کی پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے وہ ان کا انفرادی طرز عمل ہے، لیکن معاشرے کے ایسے لوگ جو کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں، کسی پر ظلم کر رہے ہوں، تو لوگوں کو ان کے دھوکے سے بچانا، ان کے ظلم سے بچانا، ان کی کارستانیوں سے آگاہ کرنا، جس سے لوگوں کا دین بھی بچے اور دنیا بھی بچے، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی محلے میں بیٹھ کر ایک دکان کھول لے اور وہ زہر بیچ رہا ہو اور دیکھنے میں مٹھائی ہو، تو اب اس کا زہر بیچنا ایک عیب ہے، تو کیا لوگوں کو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اس سے مٹھائی نہ خریدنا کیونکہ یہ میٹھا نہیں ہے، یہ تو زہر ہے؟ تو یہ بتانا لازم ہو جاتا، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے جو اس سے زہر خریدے گا وہ مرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ تو کافروں کے اور خصوصاً منافقین کے برے اعمال کو اللہ کھول کر اس وجہ سے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، چادر اسلام کی لی ہوئی ہے، اور در حقیقت اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کفر کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا کفر جب تک واضح نہیں ہوگا لوگ ان کے کفریہ سازشوں اور ان کے حربوں سے نہیں بچ سکتے۔ اور پھر سورہ نساء کا رکوع نمبر 22 یہودیوں کے ان برے اعمال کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہودی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشی کرتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی۔ اور یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت کو یاد کرو انہوں نے شرک کیا تھا، بچھڑے کی عبادت کی تھی، اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہیں کچل دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے رہے، نبیوں کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے باغی اور سرکش بنتے رہے،
آج یہ اپنے طرز عمل کو اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور دشمن بنے ہوئے، اور یہودیوں کو یاد کروایا کہ یاد کرو تم وہی لوگ ہو جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، ہم نے تو عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول ہونے کا دعوے دار تھے، ہم نے ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نبی حضرت عیسیٰ کے بھی دشمن تھے، تم حضور کے بھی دشمن ہو، لیکن یاد رکھو وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تم نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، اور نہ ہی تم ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت میں اپنے ہی ایک بندے کو سولی دے دی تھی، لیکن تم ناکام و نامراد رہے۔ اسی طرح آج تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں کرتے ہو، جنگ کی سازشیں کرتے ہو، نقصان پہنچانے کے حربے استعمال کرتے ہو۔ تم جیسے کل نقصان میں رہے اور ناکام رہے، تم آج بھی نقصان اور خسارے میں رہو گے۔ اگر تم اپنی اصلاح کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر سورہ نساء کا اختتام اس مضمون پر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ یہودی حضرت عیسیٰ کا دشمن بن گیا تھا، اور دوسری طرف عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے وہ ان کے دشمن بننے کی بجائے ان کے عقیدت مند بنے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی عقیدت میں بھی غلو کیا، اور غلو یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ ماننے کی بجائے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی، اور عقیدہ تثلیث مانا، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا، خدا ایک نہیں ہے، تین ہیں۔ عیسائیوں کے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ بھی خدا ہے نعوذ باللہ، اس کے ساتھ اس کی بیوی مریم خدا ہے اور اس کا بیٹا عیسیٰ خدا ہے، اور بعض نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ خدا ہے اور اس کے ساتھ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل بھی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب ایسی باتیں دین میں غلو کر کے شامل نہ کرو کہ جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک اللہ کے بندے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے ان کو، ان کی روح کو اللہ نے ان کی ماں کی طرف القاء کیا تھا، اور ان کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک کی بجائے یہ کہو کہ خدا تین ہیں، تم اس غلط عقیدے سے بعد آ جاؤ۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تو اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تو عیسائیوں کے اس تثلیث کے غلط عقیدے کی نفی کر کے، ان کے مشرکانہ عقائد کی مذمت کر کے ان کو بھی اصلاح کی دعوت دی گئی، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم ان سے بچ کر رہو۔ اور پھر اس صورت کا اختتام یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس حکم پر کر دیا کہ شروع میں جو وراثت کے احکام بیان ہوئے تھے، اگر کوئی شخص مرتا ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، یہ ساری تفصیل بتا دی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص مر گیا جس کے نہ والدین ہوں، نہ اس کی بیوی ہو، نہ اگر عورت مر گئی تو اس کا خامد نہیں ہے، اور ان کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ایسا شخص جس کے والدین، میاں بیوی یا اولاد میں سے کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ فرمایا کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کلالہ، اور اس کلالہ کی وراثت کی تقسیم کا حکم بتا دیا، اس کے کون سے رشتہ دار اس کے وارث بنیں گے، اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کیا ہے احکامات کی شکل میں، حالات اور واقعات کی شکل میں، اس وجہ سے ہے کہ تم اس پر عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے، اور اس حکیم اور علیم ذات نے یہ احکامات تمہارے سپرد کیے ہیں۔ تم ان حدود کی پاسداری کرو گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ نساء الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی 5 نمبر سورت ہے، اور یہ سورت بھی مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے مفسرین کے مطابق اس سورت کا نمبر 112 ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ سورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، یعنی وحی کے سلسلوں میں آخری آیات اور جس سورت کا بڑا حصہ نازل ہوا وہ سورت المائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حج کے موقع پر میدان عرفات میں موجود تھے جب آپ پر اس صورت کی ایک آیت جو قرآن کریم کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے شمار ہوتی ہے وہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ صورت بھی قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام مائدہ ہے۔ عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک معجزے کی فرمائش کی تھی جس کا تعلق دسترخوان کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا اور آسمان سے ایک دسترخوان اترا جو مختلف کھانوں کی نعمتوں سے سجا ہوا تھا۔ تو اس صورت کے آخر میں اس دسترخوان کے ذکر کی وجہ سے اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی بہت سارے اہم احکامات ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کی آخری جو دور ہے، آخری سال ہے، اس میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو مکی دور گزر چکا، مدینہ منورہ کی زندگی بھی آپ کی گزر چکی، مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، اسلام غالب آ چکا تھا، مکہ اور عرب فتح ہو چکے تھے اور عرب کی سرزمین پر اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، شرک، بدعات اور جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اسلام کی ایک نوزائیدہ ریاست کی مضبوط بنیادیں پڑ چکی تھیں۔ احکامات الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے ان احکامات کی عملداری شروع ہو چکی تھی۔ تو اس ریاست کی تشکیل میں اس کے قوانین کے حوالے سے اور اس مسلم سوسائٹی کے معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بہت سے ایسے اہم قوانین ہیں، بہت سے اہم اصول اور ضوابط ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر صورت کا آغاز وہ اس عنوان سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو اور وعدوں کی پاسداری تمہارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ وعدوں کی پاسداری کا پس منظر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کر رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدے کیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو گے اور ان کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، تو ایک تو یہ چیز بتا دی کہ تم ان وعدوں کو پورا کرو۔ دوسرا اوفو بالعقود سے مطلب یہ ہے کہ بندوں نے بندوں کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں اپنے آپس کے معاملات کو بھی درست رکھو اور کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ انسانوں کے ساتھ عہد اور وعدوں کی مختلف نوعیتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بیع و شراء کرتا ہے، شراکت داری کرتا ہے، اجارہ داری کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ تو ان تمام کے تمام شکلوں میں کہ جو ایک جماعت یا دوسری جماعت کے ساتھ معاہدہ ہو، ایک قوم یا قبیلے کا دوسری قوم یا قبیلے سے معاہدہ ہو، یا ایک فرد کا دوسرے فرد سے معاہدہ ہو، ان تمام عقود کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا آغاز جب اتنے اہم ترین معاملے سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عہد اور وعدے کو پورا کرنے کی کتنی اہمیت ہے وہ اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کا دوسرا مضمون وہ مختلف چیزوں کی حرمت کا اعلان ہے۔ مسلمانوں کو بنیادی طور پر یہ چیز بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اور تمام چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کی تفصیل اس صورت میں بتا دی اور اس کی حکمت بھی ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کرتے ہیں ان چیزوں کے کھانے میں، ان کے استعمال کرنے میں تمہاری جسمانی صحت کا بھی نقصان ہے، تمہارے فکر و نظر کا بھی نقصان ہے، تمہارے دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ اس وجہ سے جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں ان سے بچو، اور باقی وہ تمام چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ جاہلیت کے دور میں مسلمانوں کے زمانہ اسلام سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی۔
اور اگر کسی چیز کو حلال یا حرام مانا جاتا تھا تو لوگوں نے اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی حرمت اور حلت کو ذکر فرما دیا، اور جن چیزوں کو یہاں حرام قرار دیا گیا ہے کھانے کے حوالے سے تو فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتے، بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت اس کا استعمال حرام ہے، اور اسی طرح وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کی تھی، کسی بت کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی قبر کے نام پر، کسی انسان کے نام پر، کسی چاند سورج ستارے کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کر دیا گیا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، اس کو کھانا استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہاں، ایک شکل ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اضطرار کی حالت میں ہو۔ اضطرار کی حالت ہونے کا مطلب یہ ہے کسی ایسے مقام پر، ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر موجود تھا کہ اس کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا اور کھانے کی کوئی حلال چیز دستیاب نہیں، تو اب وہ شخص ایسی چیزوں کو، مردار یا کوئی خنزیر کا گوشت یا کوئی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی مقدار میں کھائے جتنی مقدار میں اس کے جسم کی ضرورت ہے، پیٹ بھر کر کھانا، لذت لے کر کھانا اور اس پر اس کے ذائقے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہنا، اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو جن کو حرام کیا گیا، ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے حلال ہیں، ان تمام چیزوں کو تم استعمال کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کی حرمت کا اور اس کے حرام ہونے کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ سورت کے اسی رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ حلال اور حرام کے ضابطے اور اصول بیان کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے تمہیں زندگی گزارنے کے تمہیں اصول بتائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس رکوع میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی بیان کر دی کہ اللہ نے آج تم پر دین کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، تکمیل دین ہو گئی ہے۔ یہ تکمیل دین اتنا بڑا واقعہ تھا اس آیت کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک یہودی آیا اور اس نے جب یہ آیت سنی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد دین کو مکمل کر دیا، وہی کے سلسلوں کی اب قیامت تک ضرورت نہیں رہے گی، اور اسی قرآن سے، اسی دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت طیبہ اور شریعت مطہرہ سے تم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جب یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی یہ اتنی عظیم، اتنی بڑی اور اتنی مقام والی آیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ بالکل مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، میں اس گھڑی اور اس لمحے کو بھی جانتا ہوں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت عمر نے بتایا حج کا موقع تھا، عرفہ کی شام تھی، یعنی یوم عرفات تھا، اور جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو گویا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک تو عرفہ تھا یعنی کہ حج کا موقع تھا، اور دوسرا یہ عید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رکوع میں اس چیز کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال اور حرام ضابطوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اب زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کو ترجیح دو اور اللہ تعالیٰ کے ان فضل و احسانات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی پھر جب حلال اور حرام کی تمیز بتا دی تو مسلمانوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی بتا دیے، اور فرمایا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو ضروری ہے کہ تم لوگ طہارت حاصل کرو۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز وضو ہے۔ انسان دو طرح سے ناپاک ہوتا ہے، کبھی وہ بے وضو ہو جاتا ہے اور اس کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں، کبھی اس پر غسل لازم ہو جاتا ہے، اس کو جنابت یعنی بڑی ناپاکی کہتے ہیں۔ چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا استعمال
پانی سے ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں بتا دیا وضو کا طریقہ، اپنے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو دھونا، یہ وضو میں لازم ہے، فرائض وضو ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر کسی شخص کو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی دستیاب نہ ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ پانی والا کام کرے گی کہ اگر آپ پانی کی جگہ اس مٹی سے تیمم کر لیں تو تیمم کرنے سے آپ کو وہی پاکی حاصل ہو جائے گی جو وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یا جو آپ کو غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہیں کیوں دیے ہیں؟ اس وجہ سے دیے ہیں کہ اسلام نے جو قانون اور ضابطہ شریعت کی شکل میں پیش کیا ہے وہ آسان دین ہے۔ قدم قدم پر اللہ کے بندوں کو آسانیاں دی گئی ہیں اور ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسانات کو پورا کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر کے تمہیں دین پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اس میں مشکل کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں قانون موجود نہیں تھا، یہ سہولت موجود نہیں تھی تیمم کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پھر سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کے آخری حصے میں یہود کی بزدلی کا ذکر فرمایا، ان کے فتنہ و فساد کی اور ان کی سرکشی اور تکبر کی داستان ذکر کی، اور اس صورت کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ان کے ذکر کرنے سے پہلے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل اور شعور کا موقع پہ موقع استعمال کرتے رہو۔ مثال کے طور پر کبھی تمہیں کسی تنازع میں، کسی معاملے میں تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر تم گواہی عدل اور انصاف کے ساتھ دو، اپنی قوم کے حق میں اپنی قوم کے حق میں گواہی دے دو اور مخالف کے حق میں نہ دو، اپنے بندے کو تو نواز دو اور مخالف کو تم اس کے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم لوگوں کے لیے اچھے گواہ بنو، اچھی طریقے سے کردار ادا کرنے والے بنو، کیونکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تمہیں عدل انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ چیز تقوی کے قریب ہے۔ اور عدل و انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے احسانات کا بدلہ اتارنے کی شکل یہ ہے کہ تم اس کے راستے پر چلو اور اس کی تقلید کرو اور اس کے حکم کو مانو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، آیت نمبر 12 سے اور رکوع نمبر 13 سے پھر یہود کی ان فتنہ انگیزیوں کی طرف، ان کی شر انگیزیوں کی طرف کلام متوجہ ہوا، اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ دیکھو، یہودیوں کی طرف نبی آئے، یہودیوں کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا، بنی اسرائیل پر 3 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، بڑے بڑے پیغمبر ان کو دعوت دینے کے لیے آئے، لیکن وہ اپنے تکبر، سرکشی اور فتنہ فساد کی وجہ سے اللہ کے مغضوب بنے، اللہ کا غصہ اور عذاب ان پر نازل ہوا۔ جو بیماریاں اور جو خرابیاں ان کے اندر تھیں، تم ان خرابیوں اور بیماریوں میں نہ پڑنا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت عیسائیوں کی تھی کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی، معجزات عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ جو یہودیوں کی بیماریاں تھیں اسی طرح کی کئی بیماریاں عیسائیوں کے اندر بھی داخل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی بغض اور عداوت پیدا ہو گئی۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہودی، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ، اور عیسائی اپنے اپنے طور پر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اپنے اعمال اور اپنے اخلاق پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فرما بردار بنو، تم اس کے مطیع بنو، لیکن تم نے اس کی اطاعت کی نہیں،
اس سے بغاوت کر رہے ہو، اس سے سرکشی کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بنا کر پیش کر رہے ہو، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا شریعت کی شکل میں اس پر تو تم کام نہیں کر رہے، اس پر تو تم چل نہیں رہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے آخری پیغمبر کی خوشخبری دی تھی، تم نے اس پیغمبر کی اتباع کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو پھر تم بتاؤ کہ تم کیسے اللہ کے محبوب ہو؟ اور پھر یہ بتا دی بات، اچھا اگر تم اللہ کے محبوب ہی ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں، تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، تو پھر بتاؤ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی اولاد سے اظہار محبت کرتا ہے تو کیا اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے؟ کیا اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے؟ کیا اس کے سر کو پھوڑ دیتا ہے؟ کیا اس کا کھانا پینا بند کر دیتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ چیزیں محبت کی علامت نہیں ہو سکتی، یہ تو غصے کی علامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوت، ان کے جھوٹے اور غلط دعوے کی تردید فرما دی یہ کہہ کر کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے، تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو مختلف لعنتیں فرمائیں، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے بندوں کی لعنت، یہ کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں شامل نہیں، اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل۔ اور پھر سورہ مائدہ کا چوتھا رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو ذکر کر دیا کہ مثال کے طور پر یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ کیسے بنے۔ ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بے شمار احسانات فرمائے تھے، اور ان احسانات میں سے ایک وعدہ اور احسان یہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین جو مقدس سرزمین تھی، بابرکت سرزمین تھی، اور جو انبیاء کی سرزمین تھی، جہاں روحانی اعتبار سے بھی بے شمار برکتیں تھیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار برکتیں تھیں، اس ارض مقدس کا تمہیں مالک اور تمہیں بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین ہم تمہیں دیں گے۔ ایک شرط تھی کہ اس زمین پر ایک قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، تم جاؤ اور ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان سے جہاد کر کے فتح حاصل کر لو۔ اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی، اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اسباب یہ اختیار کرنے پڑیں گے، ان سے جنگ کرنے پڑے گی۔ تو بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ فلسطین کا اقتدار ہمیں ملے، شام کی سرزمین پر ہمارا قبضہ ہو، لیکن کہنے لگے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم قتال نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ فرمایا کہ تم اس جہاد میں نکلو تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر قتال اور جہاد کر لو، ہم کبھی بھی اس قتال اور جہاد میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اس غلط طرز عمل پر انتہائی پریشان ہوئے اور فرمانے لگے رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میرا تو اپنے اوپر یا اپنے بھائی پر بس چلتا ہے، لیکن یہ جو میری قوم ہے یہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اتنے سرکش اور نافرمان ہیں اور اتنے جاہل ہیں کہ وہ آپ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فتح و کامرانی ان کے سامنے کھڑی ہے لیکن یہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب تم نے ہماری ناقدری کی، ہمارے پیغمبر کی ناقدری کی، ہمارے احکامات کی ناقدری کی، تو ہم نے تم پر عذاب بھیجا، اور اس کی ایک شکل یہ تھی کہ تم صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور تمہیں راستہ نہ ملا۔ تو قرآن کریم نے یہ چیز ذکر کر، یہودیوں کی ایک برائی اور خرابی یہ تھی کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حسد کی وجہ ہم نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا، حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب وہ بھی نبی تھے، اور یعقوب کے 12 بیٹے، ان کی اولاد بنی اسرائیل بنی۔ سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں آئے، 3 بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بادشاہت اور اقتدار سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی بھی ان کو عطا کی اور نبوت اور رسالت کا منصب بھی ان کو عطا کیا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اس نبوت اور رسالت کی ناقدری کی اور اس بادشاہت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا کی بادشاہتیں بھی اور وہ دین کا منصب بھی ان سے لے کر حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد کو دے دیا،
اور آخری پیغمبر جو آنے کا اعلان ہوا تھا وہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے بنی اسماعیل میں آئے۔ اب بنی اسرائیل اس بات پر تو ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور یہ ساتھ کہتے تھے کہ وہ ہمارے اندر ہی سے ہوں گے، یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر تو بھیجا، لیکن اس پیغمبر کو بنی اسرائیل میں پیدا کرنے کی بجائے بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل سے حسد اور بغض ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود، تمام علامات کو سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود اس چیز پر آمادہ نہیں ہوئے کہ آپ کی اطاعت کریں۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بغض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حسد۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس حسد کو اور ان کے اس بغض کو ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 5 میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ ان کے سامنے 2 بھائیوں کا قصہ بیان کریں۔ وہ 2 بھائی حابیل اور قابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں روایت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی بچوں کی جب پیدائش ہوتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوا کے ایک حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے، پھر دوسرے حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے، اور ان کی شریعت میں یہ بات تھی کہ جو بچہ اور بچی اکٹھے پیدا ہوتے وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوتے تھے، اور جو بچہ اور بچی دوسرے حمل سے پیدا ہوتے وہ آپس میں حقیقی بہن ہوتے تھے، لیکن ایک سال اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو آپس میں بہن اور بھائی تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ تو حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا کہ جس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا، اور وجہ یہ بنی کہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ جس لڑکی سے حابیل کی شادی ہونے والی تھی وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں، تو حضرت آدم نے اس کی شریعت کے مطابق وہ اس کی بہن لگتی تھی، اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش ڈالی گئی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم میں سے کون اپنے موقف میں سچا ہے، تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اور اس قربانی کے نتیجے میں ایک نے بچڑا ذبح کیا اور ایک نے اپنی زراعت اور کھیتی اللہ کے راستے میں پیش کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت ظاہر ہوئی کہ زمانہ ماضی میں پچھلے ادوار میں جو زکوٰۃ یا صدقہ یا قربانی اللہ کے راستے میں دیا جاتا تھا تو وہ انسانوں کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کو کسی میدان میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور اس کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ نے ان کے صدقے یا قربانی کو قبول کر لیا۔ اب قابیل نے جو صدقہ دیا تو آگ نے اس کو آ کر نہیں جلایا، لیکن حابیل نے جو صدقہ دیا تو آگ نے آ کر اس کو جلا دیا۔ تو اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قابیل کی قربانی ہم نے قبول نہیں کی کیونکہ اس کا موقف غلط تھا، حسد کر رہا تھا، اور حابیل کی قربانی ہم نے قبول کر لی، اس کا موقف درست تھا اور وہ صحیح راستے پر تھا۔ تو قابیل حابیل سے حسد کی بنیاد پر اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو اللہ کے بندے نے جب یہ عمل کیا اور اس نے اپنے ایک غلط ارادے کا اظہار کیا تو اس کے بھائی حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے تو بے شک تو اپنا ہاتھ بڑھا، تو اپنا کام کر، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تیرا عمل تجھے مبارک، میرا عمل مجھے مبارک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے حابیل اور قابیل کے قصے میں سبق ہے کہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے حسد کی بنیاد پر ان کے درمیان تنازع ہوا، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے نتیجے میں انسانیت میں خون ریزی کی ابتدا ہوئی اور فساد کی اور فتنہ انگیزی کی ابتدا ہوئی، اور جس طرح حابیل اور قابیل کے درمیان حسد ایک قتل کا سبب بنا، اسی طرح یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کر کے فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، لیکن اس فتنہ و فساد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جنگ،
لڑائی اور جنگ اور لڑائی میں انسانوں کا قتل ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک انسان کو قتل کرنا وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور کسی ایک انسان کو بچا لینا وہ ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ لہذا یہودیوں کو نصیحت کر دی کہ اس فتنے فساد سے باز آ جاؤ، اور مسلمانوں کو یہ نصیحت کر دی کہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور تم فتنے فساد میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اب چونکہ خون ریزی اور فتنہ و فساد اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، تو اس رکوع نمبر 4 کے آخری حصے میں، اور پھر رکوع نمبر 5 کے آخری حصے میں، اور رکوع نمبر 6 کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں، فتنہ فساد برپا کرنے والوں کے احکام بھی بیان کر دیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، فساد مچاتا ہے اور خون ریزی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے ان کے بارے میں مختلف طرح کے احکامات بتائے ہیں، اور فقہاء کرام نے اس کی مختلف تفصیلات ذکر کی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ ڈاکہ زنی کرنے والے اگر ڈاکہ زنی کریں، اور اگر ان ڈاکوؤں نے کسی کو قتل کر دیا تو ان کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل قصاصاً نہیں ہوگا بلکہ حدود شرعی کے طور پر ہوگا، کیونکہ قصاص میں معافی کی گنجائش ہوتی ہے ورثاء کی طرف سے، لیکن ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لازماً قتل کیا جائے گا۔ دوسری سزا یہ ذکر کی کہ اگر ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مال بھی لوٹا اور ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مال لوٹنے کے ساتھ قتل و غارت بھی کی، تو پھر ان کو عام طریقے سے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے گا۔ اور اگر صرف انہوں نے ڈاکہ زنی کی، قتل نہیں کیا لیکن مال و دولت کو لوٹا، تو اس کی سزا کے طور پر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹا جائے گا، ایک طرف سے ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری طرف سے پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور مال و دولت بھی نہیں لوٹا لیکن انہوں نے خوف و ہراس پیدا کیا اور ہراسمنٹ کی اور اس طرح کا کوئی عمل کیا، تو پھر وہاں کا قاضی یا عدالت ان کو ملک بدر بھی کر سکتی ہے، شہر بدر بھی کر سکتی ہے، اور اپنی حکمت سے کوئی اور سزا بھی دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی سزا کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ ایسا شخص کہ جس نے چوری کی، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی چوری عدالت میں گواہوں کے ساتھ ثابت ہو گئی، تو اس چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس عمل کا بدلہ ہے کہ جو اس نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان احکام کو بیان کر رہا ہے تو وہ عزیز اور حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو ان آیات میں ڈاکوؤں کی، فتنہ فساد کرنے والوں کی اور چوروں کی سزا ذکر کر کے یہ حکمت بیان کر دی ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے سزاؤں کا نفاذ ضروری ہے۔ جس معاشرے میں جرائم کی روک تھام نہیں ہوتی، جن معاشروں میں جرائم پر سزائیں نہیں دی جاتی، وہاں جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انسانوں کی جان، ان کا مال اور ان کی عزت آبرو وہ ساری کی ساری غیر محفوظ ہوتی چلی جاتی۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا فتنہ فساد کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر قتل و غارت ہے، جگہ جگہ پر لوٹ مار ہے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کتنی لوٹ مار ہے، ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، چور ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی، اور ہمارے ہاں جو قوانین ہیں ان قوانین میں اگر سزاؤں کا نظام ہے بھی تو وہ مروجہ ایک روایتی نظام ہے، اسلام کی سزائیں اور حدود نہیں ہیں۔ اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں تو دنیا کے جس خطے میں اسلامی سزا نافذ ہوگی وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ جب کسی بندے کو پتہ ہوگا کہ میں نے قتل کیا تو مجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، میں نے ڈاکہ زنی کی تو مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، میں نے چوری کی تو میرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، میں نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی اسی طرح ہی نقصان پہنچایا جائے گا، تو پھر آپ بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت کی ان سزاؤں کا ایسا رعب اور ایسا خوف ہے کہ پورا معاشرہ، انسانی سوسائٹی وہ امن کے راستے پر چلیں گے، دوسروں کی جان، دوسروں کی عزت اور دوسروں کا مال اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ڈاکہ زنی، چوری اور اس کے متعلقہ فتنہ فساد کرنے والوں کی سزاؤں کا ذکر کر کے بنیادی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب خوف خدا نکلتا ہے، اور انسانی سوسائٹی کے وہ گروہ جن کے پاس علم بھی موجود ہو اور پھر وہ بد امنی کا راستہ اختیار کریں، ان کی مثال دیتے ہوئے دو گروہوں کا پھر آگے ذکر کر دیا، اور ایک منافقین ہیں اور دوسرے یہودی ہیں۔
منافقین کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا، ان کے طرز عمل کا مختصراً ذکر کیا، اور یہودیوں کی عادات اور ان کی شر انگیزیوں کا پھر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ یہودی اور منافق دونوں ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، فرق صرف اتنا یہ ہے منافق منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ گو ہیں، دل میں ان کے بھی کفر اور نفاق ہے، اور یہودی تو کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع میں مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کفر میں بھی جلدی کرتے ہیں اور جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کفریہ کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دل سے یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، آپ ان کی بات کا کوئی صدمہ نہ لیں، کوئی غم نہ لیں، آپ ان کا فکر نہ کریں، ان کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان کا تو طرز عمل یہ ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس بن کر آپ کے پاس آتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے دو واقعات کا بھی ذکر کر دیا، جو دو واقعات مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پیش آئے تھے، اس کی تفصیل ذکر کر دی۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے کچھ لوگ آئے اور وہ یہودی تھے، اور انہوں نے یہ آ کر اپنا مسئلہ رکھا کہ ہمارے ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، آپ اس کی سزا بتا دیں کہ کیا ہے۔ اور یہودیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی تھی، اس شریعت میں شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا سنگساری تھی، جس کو رجم بھی کہتے ہیں۔ زنا کی کیا سزا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم سورہ نور میں بیان کریں گے، لیکن یہاں مختصر یہ کہ ان کے ہاں یہ سزا موجود تھی، لیکن وہ اللہ کے دین کو بدل چکے تھے، احکامات شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب جب ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو سنسار کرتے، انہوں نے اس کو سزا سے بچانے کے لیے تدبیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ ایک جماعت اس معاملے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، اور دوسری جماعت کو جاسوس بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ جا کر سنو کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ تاکید کی ان کے سرداروں نے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ معمولی سزا، کوئی کوڑے لگا دو یا کوئی اور سزا دے دو، تو پھر تو قبول کر لینا، اور اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو رجم کرو تو پھر ٹال مٹول کر کے واپس آ جانا اور سزا پر عمل درآمد نہ کروانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کر دیا کہ یہ آپ کے خلاف ایک سازش لے کر آئے ہیں، ایک شرارت لے کر آئے ہیں، اور آپ ان کے حق میں وہ فیصلہ کریں جو اللہ کا فیصلہ ہے، اور ان کو بتائیں کہ ان دونوں کی سزا رجم ہے، کہ ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ اب جب حضور نے وہ سزا بیان کی تو بخلا گئے، پریشان ہو گئے، اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، ٹال مٹول سے کام لینے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ اچھا تمہیں میرا اگر یہ فیصلہ قبول نہیں تو تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں، تمہاری شریعت میں ایسے عمل کی کیا سزا ہے؟ تو وہ لوگ جھوٹ بولنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد میں آنے والے یہودیوں کے ایک عالم ابن سوریہ کو قسم دے کر یہ کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے صحابی ہیں، پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اس سارا کا سارا واقعہ کھول دیا اور انہوں نے وہ کتاب کا حوالہ دے دیا، اور پھر ابن سوریہ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہماری کتاب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی مرد یا عورت جو شادی شدہ ہوں اگر وہ زنا کریں گے تو ان کو رجم یعنی سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ ساری بات کھل گئی۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ امیروں کے لیے ہمارا قانون اور ہے، غریبوں کے لیے ہمارا قانون اور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کا یہ طرز عمل آ گیا اور اللہ نے اس کو بے نقاب کر دیا، اور حضور کو فرمایا کہ ہم نے تو ان کی کتابوں میں وہ اصول ذکر کر دیے تھے، وہ تمام قوانین ذکر کر دیے تھے جس میں عدل تھا، انصاف تھا، مساوات تھی، لیکن یہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ مدینہ کے دو یہودی قبیلے تھے، ایک طاقتور تھا، ایک کمزور تھا، ایک کے پاس سرمایہ بہت زیادہ تھا، ایک مالی اعتبار سے کمزور تھا، ہے دونوں یہودی تھے، تو آپس میں لڑتے اور قتل و غارت کرتے۔ تو جو طاقتور قبیلہ تھا وہ کمزوروں کو قتل بھی کرتے، اور بدلے میں قاتلوں سے قصاص دینے کی بجائے تھوڑی بہت دیت دے کر اپنی جان چھڑوا لیتے، اور اگر کمزور قبیلے کے ہاتھ سے کوئی طاقتور بندہ قتل ہو جاتا تو بدلے میں دیت بھی لیتے اور کفارہ بھی لیتے، قصاص بھی لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ تو ظلم کا قانون ہے،
کوئی امیر ہو یا کوئی طاقتور ہو، اللہ نے تو قصاص دونوں کے لیے برابر رکھا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ دوہرا طرز عمل قرآن کریم نے یہاں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں، دھوکہ باز بھی ہیں، شر انگیز بھی ہیں، اور ان کے جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، یہ ہدایت کی طلب میں نہیں آتے بلکہ شرارت کرنے آتے ہیں اور جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو۔ اور پھر اسی سورہ مائدہ کے 7 نمبر رکوع کے ایک حصے میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی گمراہی کا ذکر بھی کر دیا اور بتایا کہ یہودیوں کو تورات دی گئی تھی اور عیسائیوں کو انجیل دی گئی تھی۔ جیسے یہودی اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اسی طرح عیسائی بھی اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد اور تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتی ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کا نگران اور محافظ بھی ہے، اور عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق کی تمام تعلیمات کے متعلق قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک معیار ہے، اور سابقہ کتب کی تعلیمات کا حاصل بھی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے بھی اس کے اندر نظام زندگی موجود ہے۔ تو مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں والا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اختیار کریں، اس پر مکمل طریقے سے عمل کریں، اسی میں مسلمانوں کی خیر خواہی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع میں یہ بھی بات بتا دی کہ مسلمانوں یاد رکھو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، ان سے قلبی دوستی کبھی نہ لگانا۔ معاملات کرو، لین دین کرو، تجارت کرو، تمہارے پڑوسی ہو سکتے ہیں، تمہارے خاندان کے قبیلے کے لوگ ہو سکتے ہیں، تمہیں ان سے کئی طرح کے کام اور واسطے پڑ سکتے ہیں، ملک و قوم کے اعتبار سے تمہارا ان کے ساتھ کئی چیزوں میں مشترکات ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے ایسا تعلق اور دوستی نہ لگاؤ جس سے تمہارے دین کو نقصان پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے دین کا سودا کر لیتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس آیت میں اور اس تمام مضمون میں ہمارے عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے، دانشوران قوم کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہود و نصارہ سے وہ ایسی دوستی لگا لیتے ہیں کہ ملک اور قوم کا بھی سودا کر دیتے ہیں اور دین بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو دین فروشی کرنے والے ایسے لوگ، ملک و قوم کو فروخت کرنے والے ایسے لوگوں کو قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے اور دوستیاں نبھانے اور وفاداریاں کرنے میں تم اللہ اور اس کے رسول کے باغی بنتے جا رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک خطرناک بات بتا دی، فرمایا کہ کفار کی دوستی کرنے کی وجہ سے تمہارا اپنا دین خطرے میں پڑ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جب تم ان کے نزدیک چلے جاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو گے، تم ان کی مجلس اور نشینی اختیار کر لو گے، تمہارا قلبی تعلق ان کے ساتھ ہو جائے گا، تو اس کے برے اثرات آئیں گے، اور سب سے خطرناک نتیجہ یہ آئے گا تم اللہ کا دین چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے نکال دیں گے، کیونکہ یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے دین اور رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کے کفر اور ضلالت کے راستے پر نہ چلے جاؤ۔ تو یاد رکھو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم میں سے بہتر لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اور یہ ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا کہ جن کو وہ اللہ دوست رکھے گا، اور وہ اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے، اور جو مومنوں کے حق میں تو نرمی اختیار کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ کافروں کے بارے میں سخت جو ہوں گے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ اللہ کے دین کے وفادار ہوں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے وفادار نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تمہیں پھینک دیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور تمہیں ضائع کر دیں، اور تمہاری جگہ ایک نئی جماعت کو لا کر کھڑا کر دیں، تم خود اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی اور اس کے شریعت کی قدر کرتے ہوئے اس کی تابعداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے رہو۔ اللہ کا وعدہ ہے ان حزب اللہ هم الغالبون، تم اللہ کی جماعت اور اس کا لشکر ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو ہمیشہ غالب رکھے گا۔ پھر کفار کی دوستی
ان کے ساتھ قلبی لگاؤ اور اس کے تعلق کی مختلف قباحتیں ذکر کر دیں کہ یہود و نصارہ کی دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم یہود و نصارہ سے قلبی دوستی لگاؤ گے تو پھر مسلمانوں سے دور ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں مسلمانوں سے قربت اختیار کرنی چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسلام اور قرآن کو جھٹلانے کی بجائے اس پر تمہیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی چھٹے پارے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عیسائیوں کی طرف کلام کا رخ مڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کی درستگی فرمائیں اور انہیں فرمائیں کہ یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں اور دونوں کو خدا کا شریک کہتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تو ان کا کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تو الہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں اور اپنے اس غلط عقیدے سے باز نہیں آ جاتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے جس مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور خدا کی ذات میں اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا، اور حضرت مریم کو جو اللہ کی بندی تھی جن کا قصہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، تم نے ان کو خدا کی بیوی بنا دیا، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم نے ان کی دلیل بیان کی کہ امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی تھی، حق پر تھی، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ خاتون تھی، لیکن کانا یاکلان الطعام، تم کہتے ہو کہ مریم خدا ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ خدا ہیں، وہ کیسے خدا ہیں؟ وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ کھانا کھاتا ہے، جو بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کا نتیجہ یہ ہے اس کو نیند بھی آتی ہے، کھانا کھانے والے کو پیشاب بھی آتا ہے، پخانا بھی آتا ہے۔ تو یہ کیسے خدا ہیں جو پیشاب پخانا بھی کرتے ہیں؟ یہ کیسے خدا ہیں جو سوتے بھی ہیں، جو چلتے پھرتے بھی ہیں، بیوی بچوں والے بھی ہیں؟ یہ کیسے خدا ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہاری یہ باتیں من گھڑت، کانا یاکلان الطعام، بہت آسان اور اتنی مضبوط دلیل قرآن کریم نے دی ہے کہ جس کو جھٹلانا ممکن نہیں، کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ایک غلط نظریے اور عقیدے کو قبول کر لیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کھانا کھاتا ہو، پیشاب پخانا کرتا ہو، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا قل اتعبدون من دون اللہ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرنے لگ گئے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، وہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں۔ حضرت مریم کو خود نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ مجھے سولی پر چڑھا دیں گے، وہ تو اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، اور تم نے ان کو خدا میں شریک ٹھہرا دیا، لہذا اس سے باز آ۔ اور پھر چھٹے پارے کو ختم کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ اے اہل کتاب، اے یہودی اور عیسائیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ تم غلب نہ کرو، تم دین میں اضافہ نہ کرو، ایسی باتیں دین میں شامل نہ کرو جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اور جو لوگ اس طرز عمل سے باز نہیں آنے والے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد کی زبان سے، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان غلط عقائد رکھنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ لعن الذین کفروا، اس لعنت اور اس پھٹکار کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اور تم مسلمانوں سے بغض اور حسد کر رہے ہو، تو تم اپنے بغض اور حسد میں پڑے رہو، نہ اللہ کو کوئی نقصان، نہ اس کے رسول کا کوئی نقصان، اور نہ تم مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اگر مسلمان دین پر قائم رہیں۔ چھٹے پارے کو ختم کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہودی، عیسائی، مشرک، یہ تینوں جماعتیں ہیں۔ یہودیوں کا اپنا طرز عمل ہے، عیسائیوں کا اپنا طرز عمل ہے، اور مشرکوں کا اپنا طرز عمل ہے۔ تینوں کے عقائد مختلف ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں تینوں شریک ہیں۔ اور اس دشمنی میں شرکت کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سب سے زیادہ تم سے دشمنی کرنے والے، تم سے بغض رکھنے والے اور تمہارے ساتھ حسد کرنے والے، ان تمام لوگوں میں سے سب سے بڑے تمہارے دشمن اور مخالف یہودی ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ والذین اشرکوا،
دوسرے نمبر پر تمہارے سب سے بڑے دشمن تم سے بغض اور حسد رکھنے والے وہ مشرک ہیں، اور تیسرے نمبر پر عیسائی ہیں۔ ان تینوں جماعتوں میں جن لوگوں کے دل میں نرمی ہے اور جو لوگ تمہارے بارے میں پھر بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے حوالے سے اس وجہ سے بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت نرمی تھی۔ ان کے پیروکار رہبانیت کی زندگی اختیار کر کے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ہمارا دنیا کے کام سے کیا واسطہ، نہ ہم شادی کریں گے، نہ ہم بازاروں میں آئیں گے، نہ ہم گھروں اور خاندانوں میں رہیں گے، ہم تو غاروں کی زندگی گزار کر اللہ اللہ کریں گے اور پھر ہم اسی طرح ہی مر کھپ جائیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ ایسے عیسائی جو نرم دل، وہ مسلمانوں کے لیے بہرحال پھر بھی خیر خواہ ہیں۔ لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، یہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ عیسائیوں نے بھی مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچایا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ تو بنیادی چیز یہ تھی کہ یہ وہ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، اور ایسے ہی عیسائیوں کا تذکرہ پھر 7ویں پارے کے آغاز میں کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانا، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کیا۔ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور ان کا تعلق حبشہ کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ مکہ سے وہ حبشہ گئے تھے، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اور وہاں کے لوگوں کا مذہب عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو واپس لانے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مکہ کے مختلف وفود وہاں گئے، اور انہوں نے جا کر نجاشی بادشاہ سے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے ملک اور وطن واپس بھیجا جائے، اور ان کو ورگلانے کی کوشش کی کہ اے نجاشی بادشاہ، یہ ہمارے مذہب اور دین کے بھی دشمن ہیں، تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کے وفد سے پوچھا کہ اپنے دین کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بھائی تھے، اس وفد میں شامل تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی باتیں جب نجاشی کے سامنے بیان کی، تو نجاشی نے کہا کہ تمہارا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ عیسیٰ کی والدہ مریم وہ تو بڑی نیک اور پاکیزہ خاتون تھی، اللہ نے اپنے حکم سے ان کے وجود سے عیسیٰ کو پیدا کیا، مریم کو اللہ کی نشانی بنایا، عیسیٰ کو اللہ کی نشانی بنایا، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، کتاب دی، معجزات دیے۔ تو نجاشی یہ بات سن کر رو پڑا، اور اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو نجاشی بادشاہ کی طرف سے اس کے لوگوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے وفد کے سامنے، حبشہ کے وفد کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو جب آپ سورہ یاسین ان کے سامنے پڑھ رہے تھے تو وہ قرآن سن کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوں سے تر ہو گئی، ہچکیاں لے کر روئے، اور کہنے لگے تو یہ تو وہی کلام ہے جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، یعنی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گئے، اور واپس گئے تو نجاشی کو جا کر تفصیل بتائی، وہ بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو 7ویں پارے کے آغاز میں ان کا ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ برے نہیں ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کر انہوں نے قرآن سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو حق اور سچ بات کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں، اور وہ اللہ کو پہچان گئے اور اس کے رسول کو پہچان گئے، اور کہنے لگے رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اور انہوں نے ایمان کا اعلان کر کے، اقرار کر کے اپنی نجات کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کر دی، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام تو پھر دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ ذکر کر کے سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہے۔ تو سورہ مائدہ چونکہ ریاست کی تشکیل کے بعد مختلف قوانین کو بیان کرتی ہے، تو اس سورہ مائدہ کا ایک حصہ یہاں سے احکامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں بنیادی طور پر شرعی مسائل کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ مسلمانوں شرعی امور کے حوالے سے تمہیں ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو،
اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حرام کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو حلال کر سکتا ہے۔ حلال اور حرام اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ نبی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کسی چیز کو حلال یا حرام کر لے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں مختلف لوگوں نے کچھ چیزوں کو حلال بنا رکھا تھا، کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ یہودی اور عیسائیوں نے بھی یہ کر رکھا تھا، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ تو فرمایا جو چیزیں اللہ کی حلال کردہ ہیں اصل میں وہی حلال ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہی اصل میں حلال ہیں۔ اور یہی دین کا اعتدال ہے کہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے کی بجائے، افراد و تفریط یا غلب کرنے کی بجائے، تم کمی کوتاہی کرنے کی بجائے یا زیادتی کرنے کی بجائے اس چیز پر عمل کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی۔ اس کے ساتھ ہی پھر حلال چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر احکامات کے سلسلے میں ایک یہ حکم بیان کر دیا کہ تم جو زبان سے قسم ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں کہ فضول قسم کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، لیکن اگر کسی کی زبان سے کوئی ایسی قسم نکل گئی جس کو لغو یمین کہتے ہیں، لغویات، ایک انسان کو عادت ہے بات بات میں قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو ایسی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ کلام لغو ہوتا ہے، اس پر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی جرمانہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ کسی انسان نے ماضی کے کسی واقعہ پر قسم اٹھائی اور اپنے خیال میں اس نے اس واقعہ کو بیان کیا اور قسم اٹھا کر کہا کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ خلاف واقعہ تھا، واقعہ کچھ اور تھا اور یہ بیان کچھ اور کر رہا ہے۔ اس قسم اٹھانے پر بھی اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی قسم جھوٹی ثابت ہو، اس کو اس پر صرف توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان مستقبل کے حوالے سے اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم فلاں سے نہیں ملوں گا، فلاں سے فلاں چیز نہیں لوں گا۔ مستقبل کا کوئی ارادہ کر کے اس پر قسم اٹھاتا ہے، اب اگر اس ارادے کو توڑ دیا اور اس قسم کے خلاف کیا تو یہ قسم توڑنا یہ اس کے لیے بہرحال یہ غلط ہوگا، اور اس قسم پر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کفارے کی شکل یہ بتا دی کہ جو کھانا وہ متوسط خود کھاتا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا ان کو کپڑے دینے ہوں گے۔ اگر اس کی سکت بھی نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے، تو یہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ اول تو قسم اٹھاؤ نہ، اور اگر تم قسم اٹھا لیتے ہو مستقبل کے حوالے سے کسی چیز پر تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، جس چیز کو تم نے اللہ کا نام لے کر ارادہ کیا ہے اب اس کی ناقدری نہ کرو، اللہ کے نام کو بے وقت نہ کرو، یہ چیز بتا دی۔ اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور حکم بیان کر دیا، اور وہ حکم مسلمانوں کے ضروریات زندگی کے حوالے سے ہے۔ مسلمانوں کی ضروریات زندگی کیا ہیں؟ اس میں مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کچھ چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، اس میں جوا ہے، اس میں شراب ہے، اور اس میں تیر اندازی پہ جو لگاتے تھے، جو قمار بازی کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ اور اس سے ملتے جلتے کچھ اور اہم احکام ہیں جو سورہ مائدہ کے آخری حصے میں اور سورہ مائدہ کے آخری 3-4 رکوعات میں اور 7ویں پارے کے آغاز میں ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو پھر ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔